الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ہماری کوشش رہے گی کہ آپ تک ایسی ویڈیوز پہنچائیں جن سے متعلق آپ نے کبھی نہ سنا ہو اور نہ ہی دیکھا ہو۔ آج کی یہ کہانی ایک لڑکی کی درد بھری زندگی کے اوپر ہے، جس پر اس کے سگے چچا چچی نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور اس کی عزت کو تار تار کر دیا، مگر پھر اللہ پاک نے کیسے اس لڑکی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو دوستو چلیے سنتے ہیں یہ واقعہ اسی لڑکی کی زبانی۔ میرا نام سدرا ہے، میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ ہی خاص رہی ہوں، مگر جو کسی نے کہا ہے کہ اچھی صورت بھی کیا چیز ہے، جس نے ڈالی نگاہیں غلط ہی ڈالی، میں حقیقت میں سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ دولت ہمارے گھر کی باندھی تھی، سب لوگ میری گوری اور گلابی رنگت، سنہرے بال دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ ضرور کہتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد کا نام شکیل تھا، میرے ایک چچا بھی تھے جن کا نام عقیل تھا، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ابا جتنے دولت مند تھے، چچا اتنے ہی غریب تھے۔ چچا کی فیملی اکثر ہمارے گھر آتی رہتی تھی۔ امی چچی جان کی فیملی کا پورا خیال رکھتی تھی۔ چچا جان اور چچی اکثر میری نظر اتارتے رہتے تھے۔ چچی جان میرے ناز اٹھانے میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی تھی۔ وہ اکثر کمل کو کہتی تھی کہ دیکھو سدرا کے ساتھ بیٹی ہے، ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے سدرا کی داسی ہو۔ امی کو چچی جان کی باتیں سن کر بڑا غصہ آتا تھا، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتی تھی کہ آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہو، کمل بھی پیاری بچی ہے، گورا کالا سب اللہ کے رنگ ہیں، اللہ کو پسند ہے، اس لیے اس نے بنائے ہیں، بس دعا کریں کہ اللہ قسمت اچھی کرے۔ امی کی بات سن کر وہ کہتی، ارے بھائی جو خوبصورت ہے اسے تو خوبصورت ہی کہوں گی، میری بیٹی تو کالی کے ساتھ ساتھ قسمت بھی بری لکھوا کر آئی ہے۔ کمل بھی میری بیٹی ہے، جتنا میں سدرا کو دوں گی اتنا ہی کمل کو بھی دوں گی۔ امی یہ کہہ کر کمل کو گلے سے لگا لیتی تھی، مگر چچی ہنس کر کہتی، کالا رنگ تمام خوشیوں میں پانی بھر دیتا ہے۔ نہیں بھائی، گورا یا کالا نہیں، اچھی سیرت زندگی بناتی ہے۔ یہ رنگ روپ تو 4 دن کی کہانی ہے، تمام عمر تو لڑکی اپنے کرموں کا ہی کھاتی ہے۔ یہ بات سن کر چچی حیران رہ گئی تھی۔ دن اسی طرح ہنسی خوشی گزر رہے تھے کہ اچانک امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابو موقع پر ہی دم توڑ گئی، امی کافی زخمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی ہے، شاید اب یہ تمام زندگی کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ یہ سب سن کر میرا برا حال تھا۔ ایسی دردناک موقع پر میری چچی نے جان مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کی کوشش تھی کہ میں اس حادثے سے جلد نکل آؤں۔ اس مشکل گھڑی میں چچا اور چچی نے میرا پورا ساتھ دیا اور یوں میں دوبارہ زندگی سے ناتا جوڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ چچا جان نے ابو کے کاروبار کی باغ ڈور سنبھالی۔ امی جان اپنے دیور اور دیورانی کی شکر گزار تھی کہ ایسے حالات میں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ امی کی دیکھ بھال، میری دیکھ بھال، گھر کا سارا انتظام چچا چچی نے سنبھال لیا تھا۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور کچھ سال آگے سرک گئے۔ چچی جان بچوں کی اچھی رہائش، اچھی خوراک اور اچھا لباس بھی ان کے کالے رنگ کو نہیں بدل سکی۔ ہاں بس اتنا ہوا، کوئی دیکھتا تو انہیں بس قبول صورت ہی کہتا، مگر میں اس حادثات سے گزرنے کے باوجود بھی روز بروز نکھرتی ہی چلی گئی۔ جو مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک دن مجھے میتھ کے سوال حل کرنے میں کچھ پرابلم آ رہی تھی، اس لیے میں اسد بھائی سے مدد کے لیے ان کے کمرے کی جانب چل دی۔ جب میں چچی کے کمرے کے پاس سے گزری تو اپنا نام سن کر چونک گئی اور تجسس سے ان کی بات سننے پر مجبور ہو گئی کہ میرا نام یہاں کیوں لیا جا رہا ہے۔ چچی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، سدرا کی تعریف کر کے میں تنگ آ چکی ہوں۔ الو کی پٹھی کے نام تمام جائیداد ہے، اب بھی صرف 15 سال کی ہے، 3 سال ابھی اور اس کو سہنا پڑے گا۔ جب یہ جائیداد اپنی مرضی سے اپنے چچا کے نام کر دے گی تب مجھے سکون آئے گا، مگر مما تب تک تو میں آپ سے کالی کالی کا تانا سنتی رہوں گی اور وہ حسن کی پری بنی رہے گی۔ آپ کو پتا نہیں جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو کیسے کیسے سانپ مجھے پڑھنے کو آتے ہیں۔ یہ کمل کی آواز تھی جس نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بڑھاتی تھی۔ ارے بیٹا تو میری چندہ ہے، ذرا
ذرا صبر کر لو. اسد سے سدرا کے رشتے کے لیے تمہارے بابا اور میں سوچ رہے ہیں. گھر کی دولت گھر میں ہی آ جائے گی. پھر اس کو تمہاری نوکرانی نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا. بس جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور میری جان. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مجھے ساری زندگی اس حسین چڑیل کو جھیلنا ہوگا. نہیں امی، ایسا نہ کریں. کچھ ایسا کریں کہ یہ ہماری نظروں سے دور ہو جائے. کمل زہل اگر رہی تھی. بیٹا تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ جب تک اس کی ماں زندہ ہے ہم سدرا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ عورت اپاہج ہوتے ہوئے بھی ابھی تک نہیں مری کیا؟ شوہر کے غم میں ہی مر جاتی. پتہ نہیں کب تک انتظار کرائے گی بڑھیا. اتنی زور بھری باتیں سن کر میرا سانس یک دم ہی کم ہونے لگا تھا. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب لوگ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، وہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ میں خوبصورت ہوں. چچی جان، میں تو اپنا دل پہلے ہی اسد کو دے چکی تھی. میرے نزدیک تو خوبصورتی بدصورتی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. میں تو خود بخود اس دولت جائیداد کو چچا جان کے نام کر دینا چاہتی تھی. میں نے امی سے بات بھی کر لی تھی، مگر بس اچھے وقت کا انتظار تھا. مگر آپ سب نے میری آنکھیں کھولتی کہ میں تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی تھی. خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے سامنے اعتبار کی دیوار کے پیچھے کا اصل روپ آپ ہی ظاہر کر دیا. اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کو ان باتوں کا رازدار بناتی کہ ایک حادثے نے میرا سب کچھ لوٹ لیا. ابھی میں نہا کر کمرے میں آئی تھی. آج میں نے گلابی لباس پہن رکھا تھا. میں اپنے لمبے بال سکھا رہی تھی کہ ایک دم ایک دور پار کے رشتے دار آ گئے اور میرے کمرے میں داخل ہو گئے اور مجھے کہنے لگے، میری بیٹیا کیا کر رہی ہے؟ ارے نہا کر آئی ہے. میں ابھی اس رشتہ دار کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر ان کی میٹھی میٹھی باتوں پر مجھے اپنے بابا کی یاد آنے لگی تھی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے. وہ بھی مجھے پیار میں بٹیا ہی کہتے تھے. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ رشتہ دار، ان کا کیا پتا کہ یہ کیا چال چل رہے ہوں. دل میں جیسے یہ چچا اور چچی چل رہے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے، سدرا بیٹی تمہارے بال کتنے لمبے ہیں، انہیں کیسے سلجھاتی ہو؟ آؤ آؤ یہاں بیٹھو میرے پاس. اس نے محبت سے کہا تو میں ان کے پاس بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے ان کی عزت کا خیال تھا اور میں ان کا احترام کرتی تھی. تمہیں پتا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو. یہ خوبصورتی تم نے کہاں سے حاصل کی؟ اچانک مجھے اپنے اس دور پار کے رشتہ دار کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگنے لگی اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے منہ پر رومال باندھ کر انہوں نے میری عزت تار تار کر دی. مجھے لوٹنے کے بعد وہ بولے، اب تم اپنی زبان بند رکھنا. اس بند کمرے کی بات باہر نہ جائے. بہتری اسی میں ہے اے لڑکی، خاموشی رہنا. اگر کسی کو کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا. تیری حسن صورت سے مجھے نفرت ہے اور اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی. تیری خوبصورتی ہی تیری بربادی ہے. پھر یوں ہی میں چپ چاپ ظلم سہتی رہی اور اپنے اندر ایک بڑا سا راز دفن کیے ہوئے کسی کے آگے کچھ بھی نہیں کہا. اور میں یوں ہی سانس لیتی رہی اور یوں ہی دن گزرتے گئے کہ ایک دن میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو کمل نے کھولتا ہوا پانی مجھ پر پھینک دیا. اس وقت میں رکوع میں گئی تھی اور اس ظالم نے کھولتا ہوا پانی مجھ پر پھینک دیا، جس سے میرا پیٹ، پاؤں اور سر جل گیا. میں بے ساختہ چیخ پڑی. میری چیخ سن کر چچا اور چچی نے آ کر دیکھا کہ میری پیٹھ اور پاؤں پوری طرح جلے ہوئے تھے. میں درد سے چلا رہی تھی اور کمل کھولتے پانی کی بالٹی لیے کھڑی تھی. اس سے پہلے کہ نوکر یہ منظر دیکھتے، چچا جان نے پانی کی بالٹی ایک طرف رکھی اور مجھے اٹھا کر باتھ روم میں پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا. اور پھر وہ دونوں باہر کھڑے ہو کر چیخنے لگے کہ سدرا دروازہ کھولو. کیا ہوا ہے بیٹا؟ دروازہ تو کھولو. چچی مگر مچھ کے آنسو بہائے چلی جا رہی تھی. اتنے میں چچا آ گئے اور بولے، تم پیچھے ہٹو، میں دروازہ توڑ دیتا ہوں. جب تک کہ گھر کے نوکر کمرے میں آ چکے تھے، چچا نے دروازہ توڑنے کی اداکاری کرتے ہوئے زور سے کک لگائی اور دروازہ کھل گیا. دروازہ کھلتے ہی چچی جان چلا کر بولی، عقیل آپ سب باہر کھڑے رہیں، میں اور کمل اندر جا کر دیکھتے ہیں. پتہ نہیں سدرا باتھ روم میں کس حالت میں ہو. وہ دونوں باتھ روم میں داخل ہوئے اور وہیں سے چیخنے لگے،
عقیل صاحب جلدی سے ہسپتال چلنے کی تیاری کریں، ہماری گڑیا سدرا جل گئی ہے۔ مجھے 1 ہفتے کے بعد ہوش آیا تھا، میری کمر اور پیٹھ بری طرح جل گئے تھے۔ ہاسپٹل میں میرا علاج شروع ہوا۔ علاج کے دوران ایک نیا انکشاف سامنے آیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر سب مجھے برا بھلا کہنے لگے اور سب میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ اسی باپ کی وجہ سے میں خود کو جلا رہی تھی۔ کم بخت حسین تو تھی مگر بدکار بھی نکلی۔ سب مجھ پر تھو تھو کرنے لگے تھے۔ جب امی کو پتا چلا کہ میں کنواری ہی ماں بننے والی ہوں تو اسی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کی، تو اسی غم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں میری دنیا ویران کر کے بہت دور چلی گئی، میں تنہا رہ گئی تھی۔ لوگوں کی نفرت بھری نگاہ سہنے کے لیے ابھی میں صرف 16 سال کی ہوئی تھی، مگر بدنامی میں نے اتنا نام کما لیا کہ ہسپتال میں بھی ہر کوئی مجھ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جس نے تمام حرکت میرے ساتھ کی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اب وہ کسی بھی قیمت میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ آخر عقیل صاحب کا پیسہ جیت گیا اور عقیل صاحب کا گناہ میری کوک میں ہی ختم کر دیا گیا۔ ماں کے بعد میری زندگی کو چچی جان نے کمرے میں قید کر دیا۔ میں نے اپنے کمرے سے نکلنا بند کر دیا۔ بہت ضرورت کے وقت باہر نکلتی ورنہ نہیں نکلتی۔ مہینوں سے میں ایک ہی کمرے میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ باہر کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں تھا، نہ ہی کوئی مجھے کچھ بتاتا تھا۔ کسی نے آ کر یہ تک نہ پوچھا کہ تم کمرے سے باہر کیوں نہیں آتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ میں نے خدا سے لو لگا لی، وہ سب کے حال سے واقف اور مختار کل ہے۔ کل تک دولت جس کے گھر کی والی تھی، آج وہ یتیم ہو کر اپنے ہی گھر میں قید تھی۔ عقیل صاحب نے آفس کے ایک قابل لڑکے کو دولت کا لالچ دے کر کمل سے شادی کرنے پر راضی کر لیا۔ اسد پڑھائی کرنے لندن چلا گیا اور دولت کو ہر مرض کی دوا سمجھنے والوں کو دولت نے ہی بگاڑ دیا۔ عمر غلط کام جواں شراب کا عادی ہو کر دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹاتا رہا۔ چچا چچی کو صرف عمر کا ہی تھوڑا غم تھا کہ وہ بگڑ گیا، ورنہ وہ خوشیاں خوب کھینچ کر رہے تھے، اپنی ہی خوشیوں میں خوش تھے، انہیں دوسروں کی کیا پرواہ تھی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو ایک دن چچا سوئے تو اسی دن ان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پتا چلا کہ ان کو فالج کا حملہ ہو گیا، ان کا آدھا دھڑ بالکل بے جان ہو گیا۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے، بلکہ پتا چلا کہ ان کے دل کے 3 وال بھی بند ہو گئے۔ اسی غم میں چچی کو شوگر اور ہائی بلڈ پریشر ہو گیا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے مگر وہ سالوں جیتے ہیں، مگر ان کی یہ بیماری اتنی خطرناک ہو گئی کہ ان کے جسم میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا، پھر وہ پانی پھوڑا بن کر پھٹ جاتا اور وہاں زخم بن جاتا۔ دوسرا غم ان کو یہ لگا کہ ان کے لاڈلے بیٹے عمر کو کسی نے گولی مار دی۔ جوان بیٹے کی موت نے ان دونوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ کمل کے شوہر نے کمل کو طلاق دے دی۔ وہ اپنی 4 سالہ بیٹی کو لے کر کمل روتی پیٹتی گھر آ گئی۔ اس کی بچی بھی اپنی ماں کی طرح کالی سیاہ تھی، مگر کمل اب خود ماں تھی، اس لیے اسے اپنی بیٹی حور لگتی تھی۔ ان پر پے در پہ حادثات ہوتے جا رہے تھے اور وہ برداشت کرتے جا رہے تھے۔ اب چچا جان بستر پر موت کے منتظر موت سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ اب ان کے جسم پر کیڑے پڑتے جا رہے تھے اور جسم سے عجیب ناگوار بو آتی تھی۔ وہ سب سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے میری موت کی دعا کرو، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہ ہوتی۔ کمل نے اپنے بڑے بھائی اسد کو فون کیا اور یہاں کے حالات بتا کر گھر آنے کی تاکید کر دی۔ اب کمل اکیلی باپ اور بیٹی دونوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر کسی نے میرے کمرے میں جا کر نہیں جھانکا کہ میں کیسی ہوں، زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ میں نے پہلے سے ہی سب سے ناتا توڑ کر کمرے میں بسیرا کر لیا تھا۔ کوئی ملازم آتی تو کھانا پانی دیتی اور چلی جاتی۔ ایک دن اچانک شور و گل نے مجھے باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کمل کیوں چیخ رہی ہے؟ گھر میں کیسا شور ہے؟ یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ چچا جان نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے ملازم سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کمل کیوں آسمان سر پر اٹھا رہی ہے؟ انہیں نوکر سے پتا چلا کہ کمل کی 6 سالہ بیٹی کی مالک کے بیٹے نے عزت خراب کر دی اور وہ بچی کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عقیل صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں
وہ سب یاد آنے لگا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ پھر خبر آئی کہ چچی زخموں کی تاب نہ لا کر مر گئی ہے اور کمل اسی غم میں پاگل ہو گئی۔ اسد جب گھر آیا تو سب حالات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب کمل بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ کبھی وہ بلیڈ سے اپنے آپ کے زخم کرتی، کبھی چھری سے اور کینچی سے اپنے سر کے تمام بال کاٹ لیتی۔ چچا جان تو خود تکلیف میں تھے، اوپر سے کمل کا غم، انہیں موت نہ آئی تھی۔ ایک دن اسد نے ملازم سے پوچھا کہ سدرا کہاں ہے؟ ملازم نے اسے بتایا کہ سدرا تو اپنے کمرے میں ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ کمرے سے باہر نہیں آتی۔ سالوں بیت گئے، ان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک ملازمہ عائشہ ہی ان کے کمرے میں جاتی ہے۔ اسد یہ سن کر غصے میں سدرا کے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کون سی پری ہے جو حوروں جیسا پاکیزہ چہرہ لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے نور نے اس کے چہرے پر ایسا گل کھلایا ہوا کہ نگاہ بے ساختہ عزت سے جھک جائے، اور سدرا کو مخاطب کر کے بولا، یہ سب کیا ہے؟ سدرا، اس گھر میں اتنا کچھ ہو گیا مگر تم اس کمرے سے باہر نہیں آئی ہو؟ کیا کیا قیامت گزر گئی اس گھر پر مگر تم آرام سے اس کمرے میں رہی؟ تمہیں امی کی موت کا غم نہیں، عمر کا غم نہیں، کمل کے اجڑنے کا غم نہیں، میرے ابو کے تڑپ تڑپ کر جینے کا غم نہیں، کمل کی بیٹی بھی مر گئی، تمہیں اس کا بھی غم نہیں؟ کمل کی بیٹی کا سن کر میں نے بے ساختہ کہا، یہ کب ہوا؟ سچ میں مجھے نہیں پتا۔ یہ کہتے میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ میری اس شدت سے رونے پر اسد حیران ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ بولی، وہ ننھی بچی مر گئی اور میں آج تک زندہ ہوں، مجھ سے زیادہ بے شرم اور کوئی نہیں۔ اب اسد کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سدرا، تم صرف یہ بتا دو کہ تمہاری عزت کس نے خراب کی؟ میں آنسوؤں سے تر چہرہ لیے ہوئے اسد کو دیکھنے لگی۔ پلیز سدرا، میں تم کو بہت چاہتا ہوں۔ جب مجھے پتا چلا کہ تم ایسی ہو تو تم سے دور چلا گیا، مگر تمہارے آنسو بتا رہے ہیں تم پاکیزہ ہو، تم پاک ہو، تمہیں کسی اپنے نے ہی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ پلیز دیکھو، یہ قرآن پاک رکھا ہے اور اسے تم پڑھتی بھی ہو، تمہیں اس کی قسم بتا دو۔ اسد، تم سن سکو گے؟ تم سچ سننے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ ہاں، مجھ میں سچ سننے کا حوصلہ ہے۔ تو چلو میں تمہیں حقیقت بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اور پھر میں نے اس کو اپنے اس رشتے دار کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ حالات کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہی میرے آگے آ گیا، میرے آگے آ کے رونے لگا اور تمام حالات کے اوپر اسے مکافاتی عمل لگنے لگا اور مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اسد یہ دیکھ کر بہت رویا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سدرا کے ساتھ یہ شخص ایسا کر سکتا ہے۔ اسد رنگ کا کالا ضرور تھا مگر من کا اچھا تھا، اجلا ہوا تھا، ہیرے جیسے دل والا تھا۔ اسد میری تمام محرومیوں پر اپنی محبت کے بھائے رکھ چکا تھا۔ خدا میری جنت پر اب کسی کالے دل والے کا سایہ نہ پڑنے دے۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔